ویسے تو ابو سفیان مکہ کا ایک پاورفل سردار تھا، لیکن اس وقت وہ ڈرا ہوا تھا، کیونکہ جس راستے سے وہ جا رہا تھا وہ مکہ سے گزر کر ہی مدینہ جا سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو خبر مل گئی تو وہ یہ قافلہ لوٹ لیں گے۔ لیکن ایک سیکنڈ، مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں، اور وہ بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں؟ اصل میں جنگ بدر سے پہلے مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکے تھے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ کے لوگوں نے ان کے گھروں، زمینوں اور مال و دولت کو ان سے چھین لیا تھا۔ تو اب یہ وہی قافلہ تھا جو ابو سفیان شام سے مکہ واپس لے جا رہا تھا، جس میں 1000 اونٹ، سینکڑوں سونے کے سکے اور مسلمانوں سے لوٹا ہوا قیمتی ساز و سامان تھا، جس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ تو یہ اس حوالے سے بھی مسلمانوں کے لیے ایک شاندار موقع تھا۔ تو بیسیکلی مسلمان کوئی قافلہ لوٹنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ اپنا چھینا ہوا حق واپس لینے جا رہے تھے۔ ادھر ابو سفیان بھی مکمل حالات کا پتہ لگا رہا تھا اور جلدی اسے معلوم ہو گیا کہ مسلمان حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس نے فوراً اپنا ایک قاصد زمزم بن عمرو غفاری مکہ روانہ کر دیا کہ قافلے کی مدد کے لیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے لشکر بھیجا جائے، ورنہ محمد اور اس کے ساتھی یہ قافلہ لوٹ لیں گے۔ اب وہ قاصد جیسے ہی مکہ پہنچا تو اس نے کعبے کے سامنے اپنے اونٹ کے کان کاٹ دیے، کجاوا الٹا کر دیا، کپڑے پھاڑ دیے اور چیخ کر بولا، اے جماعت قریش، محمد اور اس کے ساتھی تمہارے مال پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ادھر مسلمان فوج بھی قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی، جس کی سربراہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے تھے۔ قاصد کی باتیں سن کر لوگ ہر طرف دوڑنے لگے، پورے مکہ میں ہلچل مچ گئی۔ یہ کمزور لوگ ہمارا قافلہ لوٹیں گے، ان کی کیا اوقات ہے؟ ہرگز نہیں، اب ہم انہیں بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ ابو جہل جو قریش کا مغرور سردار تھا، وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور قاصد سے پوچھا کہ کتنے آدمی ہیں؟ تو قاصد نے جواب دیا کہ 300 یا 313-14 کے قریب ہوں گے۔ تو ابو جہل ہنسا اور کہا کہ ہم 1000 لوگ لے کر جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے پوچھا کہ بتاؤ ان کے پاس کتنے گھوڑے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں؟ 70. تو ابو جہل کہنے لگا کہ ہم 170 اونٹ لے کر جائیں گے۔ We'll bring 170. پورا مکہ ہتھیاروں سے گونج اٹھا۔ قریش کے نوجوان اور سردار غرور اور بدلے کے نشے میں بدر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر ابو سفیان نے چالاکی کے ساتھ دوسرا راستہ اختیار کر کے اپنا قافلہ بچا لیا اور قافلہ باخیریت مکہ پہنچ گیا۔ The caravan is safe. لہٰذا اب لڑائی کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ قافلہ تو باخیریت مکہ پہنچ چکا تھا۔ وہاں موجود کچھ سرداروں نے بھی کہا کہ اب لڑائی کرنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ ہم واپس چلتے ہیں۔ ابو جہل غصے سے کھڑا ہو گیا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگا، خدا کی قسم اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم ان باغیوں کو نیست و نابود کر کے ہی دم لیں گے۔ ان کے ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 بندے موجود ہیں۔ اس طرح کے جذباتی بیانوں سے وہاں پر موجود سرداروں کو ابو جہل نے لڑائی کے لیے آمادہ کر لیا۔ We fight. اب ایک طرف جشن تھا، شراب اور رقص و سرور کی محفلیں تھیں، ہزاروں اونٹ، گھوڑے اور مکمل اسلحے کے ساتھ لیس لشکر لڑائی سے پہلے فتح کا جشن منا رہا تھا، اور دوسری طرف تھے نہتے غریب 313 صحابی، جن کے پاس لڑنے کے لیے ساز و سامان تو دور، پہننے کے لیے اچھے کپڑے اور سواری کے لیے اونٹ یا گھوڑے تک بھی نہیں تھے۔ یہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کی طرف بڑھی۔ ادھر رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھوٹی سی فوج کو کنویں کے قریب خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی حضرت حباب بن منظر قریب آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ جگہ آپ نے اللہ کے حکم سے منتخب کی ہے یا پھر جنگی کوئی حکمت عملی ہے آپ کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے۔ تو وہ صحابی بولے کہ اے اللہ کے رسول، یہ جگہ مناسب نہیں ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم تھوڑا آگے چل کر پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنووں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ بہت زیادہ پسند آیا، اور اس طرح سے پوری فوج رات کے اندھیرے میں ایک نئے مقام پر منتقل ہو گئی۔ اگلے دن جب ابو جہل کی فوج مسلمانوں کے سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ جو مکہ کا امیر بزنس مین تھا، اپنے بیٹے ولید اور بھائی شیبہ کے ساتھ میدان میں آیا اور للکار کر بولا، کیا محمد کے ماننے والوں میں کوئی ہے جو ہم سے مقابلہ کرے؟ مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے جنہوں نے اپنے باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 نام پکارے، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 سالہ ینگ نوجوان حضرت علی۔ لڑائی شروع ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں مکہ کے تینوں سردار خاک میں مل گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عمر رسیدہ تھے تو وہ شدید زخمی ہوئے اور جنگ کے بعد راستے میں انتقال فرما گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے ہی اس کے باپ، اس کے بھائی اور اس کے چچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے اپنی صفوں کو مضبوط کیا اور اپنی جگہ پر ڈٹ کے کھڑے رہے۔ تو ابو جہل نے غصے کے ساتھ اپنے لشکر کو پورے زور کے ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کا خیال تھا کہ میری فوج چونکہ 3 گنا بڑی ہے تو یہ چند گھنٹوں میں محمد کی فوج کو کچل کر رکھ دے گی اور ہم شام کو اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لڑائی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت کون کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ اے پیغمبر، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا اور میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد آہستہ آہستہ ایک مسلمان کے ہاتھوں 5 کافر مرنے لگے، تو کافروں کی فوج ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی اور بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی کہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں ہلا پا رہے۔ ابو جہل نے بھی پھر سے اپنی فوج کو پورے زور کے ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چھپر سے باہر تشریف لائے اور پرجوش ہو کر فرمانے لگے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے گا۔ دھیرے دھیرے مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مٹانے آئے تھے خود مٹی کا ڈھیر بنتے جا رہے تھے، ان کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ اس بار مسلمانوں نے ان پر پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا اور کافروں کی فوج بدر کے میدان کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ امت محمد کا فرعون جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، خود مارا گیا۔ ابو جہل کے مرتے ہی قریش مکہ اب الٹے پاؤں بھاگنے لگے تھے۔ ادھر مکہ کے لوگ قریش کی جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سالوں میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی اور تقریباً 65 سال پہلے انہوں نے ابرہہ کی 60,000 کی فوج کو بھی ہرایا تھا۔ لیکن اب قریش مکہ ایک ایسی قوم سے ہار گئے تھے جن کے پاس لڑنے کے لیے نہ ہتھیار تھے نہ گھوڑے، اور تو اور وہ تعداد میں بھی بالکل تھوڑے تھے۔ جب ہار کی خبر مکہ پہنچی تو قریش مکہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ہار جائیں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ ہم یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت دونوں ہار چکے ہیں۔ مدینہ میں جشن کا سما تھا، ہر طرف خوشیاں منائی جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ کچھ دن پہلے ہی انتقال فرما گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ امت کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا اور اس دکھ کو اپنی امت پر ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن مسلمانوں کی یہ خوشی زیادہ دیر کے لیے نہیں تھی، کیونکہ ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔